بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آپ کا میزبان مدثر نواز خان۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں، آپ میری اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے تصویر، یہ ہیں جناب مفتی کفایت اللہ صاحب، اور انہیں شاید کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، کافی مشہور شخصیت ہیں، لیکن آپ نے دیکھا حالیہ دنوں میں کچھ دن پہلے ان کے خلاف ایک ایسا پلان بنایا گیا کہ ان کی ویڈیو جو ہاسپٹل کی ویڈیو تھی اور مختلف تصویریں لگا کر اور بےہودگی کے ساتھ انہیں سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں اسی پر کہ مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت جانی پہچانی شخصیت ہیں، بہت بڑا کردار ہے، بہت متبع سنت شخصیت، جن کے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا سب سے بڑا جرم تو یہ ہے کہ یہ JUI کی لیڈرشپ میں شامل ہیں، سب سے بڑا جرم، اور دوسرا ان کا جرم یہ ہے ان کا تعلق ملا برادری سے ہے، اور پھر بات کریں تو ان کا جرم شاید یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ 9 مئی کو جو حالات واقعات پیش آئے، شاید ان میں ان کی سازش تھی، ایک ان کا وہ بھی جرم بول دیتے ہیں۔ پھر ان کا جرم یہ، اس کے بعد جو اس سازشی عناصر کی پکڑ دکڑ کا جو سلسلہ ہوا، شاید وہ بھی ان کا جرم تھا۔ پھر اس کے بعد جو نئی پاکستان تحریک انصاف حقیقی وجود میں آئی، شاید وہ بھی ان کا جرم تھا۔ میرے خیال سے بہت سارے جرم پیش آئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب کا جرم یہ بنا جو کچھ بھی تھا، تو اب ہماری نظر میں یہ ایک میرے خیال سے مجرم کی حیثیت اختیار کر گئے، اور پھر اس جرم کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کی جعلی ویڈیو بنائی گئی اور اسے سوشل میڈیا پر اچھالا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں جس نے بھی کیا، ایز اے مسلم اتنا کہہ سکتے ہیں اللہ ہدایت دے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، کیا اخلاقیات کا تقاضا، کیا ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی قوم، کیا یہ چیز ہمیں سوٹ کرتی تھی؟ اور اس سب کا جو کچھ بھی ہوا، اس سارے کرائیٹیریا کا ذمہ دار ہماری نظر میں ایک شخص ہے جس نے اتنے بھرپور طریقے سے انقلابی آواز اٹھائی کہ ساری قوم کو ملا کے خلاف کھڑا کر دیا۔ بہت اچھا انقلاب تھا، قابل تعریف ہے، بہت کوششیں ہوئی ان کی۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہی ملا جو آپ کے باپ کا جنازہ بھی پڑھائے گا، جو آپ کے بچوں کا عقیقہ بھی کروائے گا، جو پیدا ہوتے وقت اذان بھی دے گا، پھر اس کے بعد جو آپ کے مرنے کے بعد جنازے بھی پڑھائے گا، پھر آپ کے نکاح بھی کرائے گا، اس ملا کے خلاف ایک زوردار تحریک چلائی گئی، اور یہ اسی تحریک کا نتیجہ تھا۔ اگر یہ بد تہذیبی نہ پھیلائی جاتی تو خدا گواہ ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ ایک سفید ریش انسان، ایک متبع سنت، وہ شخص، ایک عالم جسے ہم کہیں تو العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور جنہیں یہ خوش نصیبی ہے ان کی، اور جنہیں یہ سعادت حاصل ہے، اس شخص کے خلاف کس طرح پروپیگنڈا کیا گیا۔ اور خیر، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں جنہوں نے یہ کچھ کیا، ان کا ساتھ دوں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک تھے، واقعی یہ شخص مجرم تھا، اور اس کا سب سے بڑا جرم شاید یہ تھا کہ یہ JUI لیڈرشپ کا ممبر ہے۔ اور پھر اس سے بھی اگر دیکھیں تو
اللہ رحم فرمائے ہم سب پر کہ ایز اے مسلم جو کچھ بھی ہم نے کیا بہت ایز اے مسلم آپ نے بہت اچھا کیا اور آپ کو یہی چیزیں سوٹ کرتی تھیں، اور اس سے پتہ چلا کہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ الحمدللہ اس سے قوم کو پتہ چلا کہ آپ کے والدین کی تربیت کیسی تھی، اور اس سے پتہ چلا کہ جو سیاسی سرگرمیاں تھیں اس میں آپ کا کیا کردار رہا، آپ کے اخلاقیات کیا تھے، اور آپ کی کوششوں اور کاوشوں کا وسیع دائرہ کیا تھا۔ سب کچھ اس ایک ویڈیو سے پتہ چلتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھے نا، اگر کوئی اور لیڈر ہو اور اس کے خلاف ایسی بات کی جائے تو وہ میڈیا پر آ کر کانفرنس کر کے ویسے ہی جواب دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کا یہی علاج ہوتا ہے، ان کو وہی جواب ویسے ہی جس زبان میں ان کا سوال ہوتا ہے، جس زبان میں ان کی کوشش ہوتی ہے اسی زبان میں ان کو جواب دینا چاہیے۔ بہت اچھا طریقہ ہے، یہ بہترین طریقہ ہے، اچھا جواب ملتا ہے اور نسلوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن مفتی صاحب کو بہرحال کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے صبر سے کام لیا اور اداروں نے کارروائی کی اور وہ مجرم گرفتار ہوا۔ لیکن پھر بھی کریڈٹ ہم یہی کہیں گے، میں ان کا ساتھ دوں گا، میں ان لوگوں کا ساتھ دوں گا جنہوں نے یہ کیا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، کیونکہ اگر میں آپ کے خلاف بولوں گا تو پھر ایک منظم تحریک میرے خلاف چلے گی، اور اگر میں آپ کے خلاف بولوں گا تو پھر میرے خلاف کارروائی ہوگی، اور اگر میں آپ کے خلاف بولوں گا تو ڈر گیا ہوں میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں تو آپ یوں سمجھیں مجھے ڈر لگ گیا، کافی طاقتور لوگ ہیں۔ لیکن میں پھر اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، اپنے کردار، اپنے گفتار، اپنی اخلاقیات اور اپنے گھریلو تربیت کا تعارف کرانے پر آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور لیکن پھر بھی یہ کہوں گا کہ آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ایک عالم کے خلاف آپ نے، اور ایسا عالم جن کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا، اور ان کے جتنے بھی برابر کے لوگ ہیں وہ سب اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ ان سے ایسی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ باقی جو بھی الزامات لگائے جائیں لگائے جا سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، چونکہ آپ ایک مخصوص گروہ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور سمجھانے سے آپ سمجھیں گے نہیں، بتانے سے آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اس لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ اور آپ کو اپنی آخرت سے ڈرنا چاہیے، اور آپ کو اپنے کردار پر شرم آنی چاہیے، اور آپ کو سوچنا چاہیے جو آپ کر رہے ہیں آیا یہ اسلامی تعلیمات ہیں، آیا یہ آپ کے کسی نصاب کی تعلیم ہے یا کسی اور طریقے سے آپ تک یہ تعلیمات پہنچائی گئیں۔ کیونکہ ایک خدا اور رسول کو ماننے والے لوگ ایسا نہیں کر سکتے کہ ان کے ورثاء کو، ان کے ماننے والوں کو، ان کے جاننے والوں کو اس طرح تکلیف پہنچائی جائے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ دیکھیں وہ ایک عالم ہیں، ہمارے لیے قابل عزت ہیں، معزز شخصیت ہیں، بہت باکردار انسان ہیں، بہت سلجھی ہوئی شخصیت ہیں۔ ان کے خلاف اس طرح بہت ساری آوازیں اٹھائی گئیں کہ ان کے حق میں، اور ظاہر ہے جتنا ان کے حق میں بولا گیا اتنا تو ان کے خلاف بولنا بھی کسی کا حق بنتا تھا، اور انہوں نے کر دکھایا، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہے۔ اور بہت اچھا ہوا کہ اداروں نے بروقت کارروائی کی اور کو گرفتار کر لیا گیا اس شخص کو۔ اور ساتھ آخر میں پھر یہی بات کہوں گا کہ آپ کے دیکھیں جو بھی اختلافات ہیں، آپ کا جو بھی، آپ کے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، آپ کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے، آپ کا کردار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن سب
چیزیں ہو سکتی ہیں، سب چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے اخلاقیات کے، آپ نے تمیز کے دائرے میں رہنا ہوتا ہے، اور آپ نے گھریلو تربیت ظاہر کرنی ہوتی ہے۔ آپ کا ہر ری ایکشن یہ بات ثابت کرتا ہے، آپ کے گھر کا ماحول اس طرح ہے، آپ کی تربیت اس طرح ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا، میں بہت عاجزی کے ساتھ کہوں گا کہ آپ اپنے کردار پر توجہ دیں، دوسروں کے عیبوں کو اچھالنے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر رکھیں اور سوچئے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا مستقبل کیا ہے، اور آپ نے مرنا بھی ہے، آپ کو موت بھی آنی ہے، اور یہی ملا برادری سے کوئی شخص اٹھ کر آئے گا اور آپ کا جنازہ پڑھائے گا اور آپ کو دفنائے گا۔ اور چونکہ آپ ایز اے مسلم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کے بارے میں اتنا کہیں گے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ اگر آپ کو اتنی ہی تکلیف تھی، اتنی ہی غیرت ہے، تو آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکیں، آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ اپنے بچوں کے کانوں میں اذان دیں، آپ اپنے نکاح خود پڑھائیں، آپ اپنے خاندان کی ذمہ داری لیں، ان کے جنازوں میں، ان کی خوشیوں میں آپ شریک ہوں۔ اگر آپ اتنے باغیرت انسان ہیں، اگر نہیں ہیں تو کم سے کم آپ کو یہ چیز زیب نہیں دیتی، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میری درخواست ہے خصوصاً ان اداروں سے جنہوں نے اب کارروائی کی، تو انہیں پہلے کارروائی کرنی چاہیے تھی، اور انہیں پہلے ایسے سٹیپ لینا چاہیے تھا جس سے یہ چیز پیدا ہی نہ ہوتی، اور یہ آئندہ بھی ایسے طریقے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے کہ باطل عزائم ہر طرح سے ہمارے خلاف استعمال ہوں گے۔ لیکن ہمیں یہی سبق ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، اور ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ زندگی بہت تھوڑی ہے اور بہت قیمتی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ کا میزبان مدثر نواز خان۔